بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، مذہبی کتب میں یہ قصہ بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا قہر اور غصہ 3 گھروں پر نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان 3 گھروں سے اللہ کو سخت نفرت ہے۔ آپ کا خطاب سننے والے تمام لوگ ہمدن گوش ہو گئے اور یہ جاننے کی جستجو میں تھے کہ وہ کون سے 3 گھر ہیں کہ جن پر اللہ پاک کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے اور جن سے اللہ پاک سخت نفرت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، پہلا گھر ایسا گھر جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے، یعنی جس گھر میں مرد کی نسبت عورت احکام صادر کرے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس گھر میں عورت کی حکمرانی ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے سخت نفرت کرتا ہے۔ محترم ناظرین، عورتوں کو جو حقوق اور آزادی دین اسلام نے دی ہے، اسلام سے پہلے کسی مذہب نے نہ دی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ مرد حاکم جبکہ عورت محکوم ہے، یعنی جب گھرداری کے نظام کی بات ہو تو شوہر کو حاکم جبکہ بیوی کو محکوم بنایا گیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی عورت خود کو اپنے شوہر سے بلند و برتر اور افضل سمجھنے لگے اور گھر کے فیصلے بیوی کرنے لگے، تو ایسے گھر کو فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں، یعنی ایسے گھر پر اللہ پاک کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر تھا، تو آپ نے خطبے سے قبل بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھائی، اور پھر نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کرنے پر ابھارا اور لوگوں کو واعظ کی نصیحت کی۔ پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واعظ و نصیحت کی اور کہنے لگے، اے عورتوں، صدقہ خیرات کیا کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو عورتوں کے درمیان سے ایک سیاہ نشان رخساروں والی عورت اٹھ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایات بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو، اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں، اپنے گھر کو اللہ پاک کے غضب اور فرشتوں کی لعنت سے بچائیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، جس گھر میں کسی کا حق مارا گیا ہو اور اس ناحق کے پیسے سے اس گھر کا خرچ چلتا ہو، چاہے یہ پیسہ کسی یتیم کا ہو یا کسی بھی دوسرے شخص کا، ایسے پیسے کو استعمال کرنا اللہ پاک کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے سخت نفرت فرماتے ہیں۔ کسی دوسرے کا مال دھوکے سے کھانا ناجائز اور حرام ہے، شریعت نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بے شمار آیات اور حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہارے باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو۔ ناظرین، آیت کی روشنی میں پتہ چلا کہ ایک دوسرے کے مال کو دھوکہ، فراڈ اور باطلی طریقے سے کھانا حرام ہے، اس لیے چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، جب اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو مستحسن ہے، اور جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، اب یہ آیت قرآن مجید میں جب نازل فرمائی تو جن لوگوں کے پاس یتیم تھے انہوں نے ان کا کھانا اپنے کھانے سے اور ان کا پانی اپنے پینے سے جدا کر دیا، تو یتیم کا کھانا بچ رہتا یہاں تک کہ وہ اسے کھاتا یا سڑ جاتا۔ یہ امر لوگوں پر شوق گزرا تو انہوں نے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا، تو اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی جس کا ترجمہ ہے کہ اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو جب یہ آیت اتاری گئی تو لوگوں نے اپنا کھانا پینا ان کے کھانے پینے کے ساتھ ملا لیا۔ نمبر 3، ناظرین، وہ گھر جس گھر میں مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوں۔ مہمان نوازی، ناظرین، نہ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، بلکہ دیگر انبیاء علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کھانا تناول نہ فرماتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس گھر میں مہمان ہو اس میں خیر و برکت اونٹ کی کوہان سے گرنے والی چھری سے بھی تیز آتی ہے۔ بلکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا شاندار قصہ سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی رسم جاری فرمائی۔ ان کا معمول یہ تھا کہ کبھی تنہا کھانا نہ کھاتے، بلکہ ہر کھانے کے وقت تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کھائیں۔ قرطبی نے بعض اسرائیلی اور روایات سے نقل کیا ہے کہ ایک روز کھانے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کی تلاش شروع کی تو ایک اجنبی آدمی ملا۔ جب وہ کھانے پر بیٹھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ کہو۔ اس نے کہا کہ میں جانتا نہیں
اللہ کون ہے اور کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو کفر کے باوجود ساری عمر رزق دیا اور آپ نے ایک لقمہ دینے میں بھی بخل کیا۔ یہ سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو واپس بلایا۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ اس کی وجہ نہ بتلائیں کہ پہلے کیوں مجھے نکالا تھا اور اب پھر کیوں بلا رہے ہیں، میں اس وقت تک آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ بتلا دیا تو یہی واقعہ اس کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا کہ وہ رب جس نے یہ حکم بھیجا ہے بڑا کریم ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گیا اور مومن ہو کر باقاعدہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت مہمان نوازی کے مطابق بشکل انسان آنے والے فرشتے کو انسان اور مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی اور فوراً ہی ایک تلا ہوا بچڑا سامنے لا کر رکھ دیا۔ ناظرین، مہمان نوازی کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی تعظیم و خاطرداری کرے۔ مہمان کے ساتھ تکلف و احسان کرنے کا زمانہ 1 دن اور 1 رات ہے اور مہمانداری کرنے کا زمانہ 3 دن ہے۔ اس 3 دن کے بعد جو دیا جائے گا وہ ہدیہ و خیرات ہوگا، اور مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میزبان کے ہاں 3 دن کے بعد اس کی استدعا کے بغیر ٹھہرے کہ وہ تنگی میں مبتلا ہو جائے۔ چنانچہ یہ بھی فرمایا گیا کہ جس گھر میں مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے نفرت فرماتے ہیں اور فرشتے اس گھر والوں کی نمازوں کا ثواب نہیں لکھتے۔ اس لیے چاہیے کہ مہمان کی آمد پر ناراض نہ ہو، بلکہ مہمان کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، آپ نے ان 3 گھروں کے بارے میں جان لیا